حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ ایک بار پھر باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ جو لوگ انا من الحسین کہیں گے، یا جو لوگ کہنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں یا رکھیں گے، ان کے اندر الگ الگ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہیں، جس میں سے کل ایک ٹاپک پر گفتگو ہوئی کہ بصیرت ان کے اندر ہونی چاہیے۔ نیچرل سی بات ہے کہ ایک دن میں جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ پوری مکمل بات نہیں ہے، وہ صرف اشارے کی حد تک ہے۔ خود بصیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، قرآن میں بصیرت کیا ہے، حدیثوں میں بصیرت کیا ہے، بصیرت کے عنوان کیا ہیں، بصیرت مولا کائنات کے زمانے میں کیا حالات تھے، پھر وغیرہ بہت لمبی گفتگو ہے، لیکن آپ کے سامنے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دن میں اس ویلیو کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو جن کے اندر بصیرت نہیں ہے، مولا کائنات ایک حدیث میں فرماتے ہیں، فاقد البصر فاسد النظر۔ امام کہتے ہیں جس کے پاس بصیرت نہیں ہے اس کی گفتگو میں ہمیشہ فساد ملے گا آپ کو۔ فاقد البصر فاسد النظر، اس کی نظر میں جو ہے فساد ملے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ممبر پر لوگ آتے ہیں، کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ نیوز میں رہیں۔ فاسد النظر، کہ بصیرت نہیں ہے تو فساد برپا کرتے ہیں۔ آج جس ویلیو کی طرف یا جس نقطے کی طرف ہم گفتگو کو لے جانا چاہتے ہیں وہ ہے اطاعت ولایت کی۔ اطاعت، اگر اطاعت کی منزل نہیں ہے، مطیع ہونے کی منزل نہیں ہے، تو امام جو ہے وہ تنہا رہتے ہیں۔ صرف محبت ہے، اطاعت نہیں ہے، تو ہمیشہ معصوم جو ہے وہ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے اطاعت کے سلسلے میں ولی کی اطاعت، ولی سے ہمارا رشتہ، وقت کے امام سے ہمارا رشتہ، اور رشتہ ہمارا اس منزل پر ہونا چاہیے کہ ہم اطاعت کی منزل پر ہوں تاکہ ہم ظہور کے لیے آمادگی کر سکیں۔ عزیزان گرامی، کلن الحمدللہ کچھ سالوں میں لوگوں کی توجہ وقت کے امام کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے کے مقابلے میں اب لوگ زیادہ توجہ دے رہے ہیں وقت کے امام کے لیے۔ اگر آپ گریجول دیکھیں لاسٹ 15 ایئرس میں یہ پروسیس جو الحمدللہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ابھی بھی بہت فاصلہ ہے۔ جو آئیڈیل سچویشن ہماری ہونی چاہیے اس سے ہم بہت فاصلے سے، دوری سے ہیں۔ میں ایک مثال سے اپنی گفتگو کا آج آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ امام کے ساتھ کیسا ریلیشن ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک ایران میں مشہور نوحہ خان ہے مہدی رسولی، جن کے سلسلے میں میرے خیال سے یہاں پر ایک بار پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ ان کا ایک انٹرویو ہے، بہت ہی مشہور نوحہ خان ہے۔ وہ اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں میری شادی سے پہلے جب میں خواستگاری کے لیے گیا، جب میں اپنی وائف کے گھر پہ گیا تھا رشتہ لے کے، تو میری وائف سے میں نے ایک بات کہی۔ میں نے اپنی وائف سے کہا کہ اس وقت ہونے والی وائف تھی کہ میں محنت کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں یہ یقین آج نہیں دلا سکتا ہوں کہ میں ہر روز تمہیں کھانا کھلا سکتا ہوں۔
یہ میں تم کو آج یقین نہیں دلا سکتا، میں محنت پوری کروں گا۔ پھر وہ کہتا ہے لیکن میں امام کا غلام ہوں، میں امام مہدی کا غلام ہوں، مجھے اس بات پر یقین ہے، توجہ کیجیے گا، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ جس دن میں بھوکا سوؤں گا میرے وقت کا امام کھانا نہیں کھائے گا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ غلام بھوکا رہے اور آقا کھانا کھا لے۔ یہ رشتہ وقت کے امام سے اتنا گہرا رشتہ، یہ یقین کی منزل، 22 سال کا جوان، آج کی دنیا میں رہنے والا 22 سال کا جوان۔ عزیزان گرامی، کچھ لوگ جو ہیں اسی زمانے میں بہت تیزی سے وقت کے امام کے قریب جا رہے ہیں، ہمیں بھی وہی سفر کو طے کرنا ہے کہ وقت کے امام کے قریب پہنچ سکیں۔ خود ہمارے ساتھ ایک بار ایک واقعہ ہوا کہ ہم بائک چلا رہے تھے کم میں، ایک نابینا شخص کو ہم نے دیکھا، تو جب نابینا شخص تھا تو ہم نے سوچا کہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، ثواب کا کام ہے۔ ہم نے اسے بائک پہ کہا بیٹھ جائیں، اس نے ہمارے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکم صاحب الزمان۔ پھر اس بیٹھا بائک پہ، تقریباً 4 سے 5 منٹ کا راستہ تھا، پورے راستے میں وہ کہہ رہا تھا اللہم عجل ولیک الفرج۔ نابینا تھا لیکن امام سے اس کا رشتہ جڑا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ نابینا نہیں ہے، میں نابینا ہوں، کہ ایسا رشتہ میں نے اپنے وقت کے امام سے نہیں جوڑ پایا۔ یہ مجلسیں اس لیے ہیں تاکہ ہم وقت کے امام سے اپنے رشتے کو جوڑ سکیں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اطاعت کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، ولایت کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، ولی یعنی وقت کے امام کی اطاعت کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز ہمیں یہ معلوم کرنی ہوگی کہ جو وقت کا امام ہے، ہمارا امام جو ہے، وہ اس کے گولز کیا ہیں، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ پھر ہماری زندگی کے گولز کو ان کے گولز سے ہمیں الائن کرنا ہوگا تاکہ ہم نصرت کی منزل تک پہنچ سکیں، اطاعت کی منزل تک پہنچ سکیں۔ وگرنہ میرا امام کچھ اور چاہتا ہے، میں کچھ اور چاہتا ہوں، میری زندگی میں میرے امام کے گولز کو فلفل کرنے کے لیے کوئی پروجیکٹس نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی موومنٹ نہیں ہے، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، تو میں ظہور کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ صرف دعا پڑھ رہا ہوں۔ مجھے ان کے گولز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنی زندگی کے گولز کو الائن کرنا ہوگا ان گولز کے ساتھ۔ خوب، امام کیا کریں گے، امام کیوں ہیں، امام کیوں غیبت میں ہیں، کچھ دیر ہم انتظار پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے، پھر اطاعت پہ آئیں گے تاکہ ہمارے لیے فلسفہ انتظار اور ہمارے امام سے ہمارا رشتہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہو۔ عزیزان گرامی، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس کا چارجر لے لیں، اس کی بیٹری چلی گئی ہے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جی عزیزان گرامی، امام کیا کریں گے؟ خدا نے بہت جلدی میں بیان کروں گا، توجہ چاہتا ہوں صرف۔ امام غیبت میں کیوں ہیں، اس سوال کو پہلے حل کریں، بہت جلدی میں بیان کروں گا۔ امام غیبت میں اس لیے ہیں، آیت اللہ قراتی کہتے ہیں خدا نے 11 نور بھیجے، نور کا کام تھا ہدایت کرنا، امت کا کام تھا نور کی حفاظت کرنا۔ توجہ کیجئے گا، امام کا کام ہدایت کرنا ہے، امت کا کام دفاع کرنا ہے۔ 11 نور خدا نے بھیجے، 11 کے 11 نور شہید ہو گئے۔ امت نے امام کا دفاع نہیں کر پائے۔ واضح ہے؟ آپ میرے ساتھ رہیں۔ خدا نے 12ویں کو غیبت میں رکھ لیا تاکہ جب تم اس لائق ہو جاؤ کہ امام کا دفاع کر سکو تب امام کو بھیجوں گا۔
تو امام کی غیبت اس لیے ہے کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں. کہ ہم کہتے ہیں ہم امام کے منتظر ہیں، حقیقت میں امام ہمارے منتظر ہیں. محمد والے محمد صلی اللہ. وہ بیگ وہاں پہ رکھنا اس میں. ہم امام کے منتظر ہیں، امام ہمارے منتظر ہیں، یہ تصور ہے. تو پہلے جب تک ہمارا تصور وقت کے امام کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم منتظر ہیں، یعنی وہ منتظر ہیں، ہمیں تیار ہونا ہے، تب تک ہم کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے وقت کے امام کے لیے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. امام آئیں گے تو کیا کریں گے؟ حدیث ہے کہ امام آئیں گے تو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے کہ پوری دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی. امام آ کے کیا کریں گے؟ دنیا میں ظلم ہوگا اس کو عدل سے بھر دیں گے. غیبت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ظلم بھری دنیا میں عدل و انصاف کو بھرنے کی کوشش کرتے رہنا. یہ الائنمنٹ ہے ہمارا ظہور کے پروجیکٹ کے ساتھ. اگر ہم دنیا کے ظلم اور عدل و انصاف کے نظام میں ہم کوئی رول نہیں اپنا الائن کر پا رہے ہیں تو وقت کے امام کے گول کے اندر، وقت کے امام کے ظہور کے پروجیکٹ کے اندر ہم نے کوئی رول پلے نہیں کیا. خدا نے قرآن مجید میں کہا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. خدا کہتا ہے کہ میں نے یقیناً نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، ان کے ساتھ دلیلیں بھیجی، ان کے ساتھ کتاب بھیجی. یہ سب میں نے کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ وہ انسان قیام کریں اور عدل و انصاف کو قائم کر سکیں، قسط کو قائم کر سکیں. تو خدا کہہ رہا ہے میں نے دین اس لیے بھیجا تاکہ عدل و انصاف قائم ہو سکے. ہم جس امام کے لیے رکے ہیں جب وہ آئیں گے تو پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے. ہمارے لیے غیبت کے زمانے میں پروجیکٹ بالکل کلیئر ہے. پروجیکٹ کیا ہے؟ پروجیکٹ ہے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کی کوشش کرنا. یہ امام کا گول ہے، مجھے اپنی زندگی کے گول کو ان سے الائن کرنا ہے. دوسری آیت میں خدا کہتا ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ زمین پہ جو مستضعف ہیں، جو اوپریسڈ ہیں، جو ویک ہیں، ان کو زمین کا وارث اور حاکم قرار دے گا. خدا جو زمین پر اوپریسڈ ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، خدا ان کو زمین پر حاکم قرار دے گا. عزیزان گرامی، خدا کا پلان اور خدا کی تدبیر اور خدا کا ارادہ پورا ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو وعدہ الہی ہے اس کو پورا ہونا ہے. شک کس بات میں ہے؟ شک اس بات میں ہے کہ اس پورے وعدے الہی میں میرا کوئی رول ہوگا یا نہیں ہوگا. کہ خدا نے وعدہ کیا ہے، قرآن میں وعدہ ہے، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے، خدا صادق ہے. سوال یہ ہے کہ میرا اس میں کوئی رول ہوگا یا نہیں ہوگا. یہاں پر فلسفہ انتظار کے اندر میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں ظہور کے لیے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ فرش ازا کا بانی وقت کا امام ہے. اس نے فرش ازا بچھائی ہے تاکہ لوگ میرے سپاہی بن سکیں. تو یہاں پر ہمارا رول وقت کے امام سے بالکل کلیئر ہے. عزیزان گرامی، محبت سے اطاعت ایک لمبا فاصلہ ہے. محبت ایک اور چیز ہے، اطاعت ایک اور چیز ہے. اطاعت کیا ہے؟ اوبیڈینس ہے، یعنی امام کے سامنے تسلیم ہونا، امام کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر دینا. مشہور واقعہ ہے ہارون مکی کا کہ اس نے آ کے کہا ہے چھٹے امام سے کہ کیوں قیام نہیں کرتے. امام نے کہا یہ تنور سامنے رکھا ہوا ہے، چلے جائیں اس کے اندر بیٹھ جائیں.
اس نے کہا تنور میں کیوں؟ میں نے کیا غلطی کر دی تھی، کیوں سزا دے رہے ہو؟ ہارون مکی آتے ہیں، کہتے جاؤ تنور میں بیٹھ جاؤ، تنور میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان سے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں۔ امام یہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اس سے امام آرام سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد تنور کو کھولتے ہیں، تنور کو کھول کے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہارون مکی وہاں بیٹھ کے دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ سٹارٹ میں آ کے کہہ رہا تھا کہ امام اب قیام کرو، آپ کے ہزاروں ساتھی ہیں۔ امام نے کہا ایسے ساتھی کتنے ہیں کہ میں کہہ دوں اور وہ کھڑے ہو جائیں، میں کہہ دوں آگ میں چلے جائیں تو وہ چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، اگر انقلاب نہیں آیا ہوتا تو یہ سب چیز ایسا لگتا ہے کہ ایک فینٹیسی، ایک تھاٹ ہے، لیکن آج انقلاب آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایکچولی لوگوں نے یہ کیا، اور جب اس راستے پہ چلے تو کامیاب بھی ہوئے، ہے نا۔ کئی واقعات میں ملتے ہیں ایسے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایران میں ایک عورت تھی، 85 ایئرز کی تھی، 85 ایئرز کی، اور امام خمینی نے کہا کہ کل شاہ کے خلاف سب کو باہر نکلنا ہے، سب باہر نکلیں گے، واجب ہے۔ وہ کمر جھکی ہوئی 85 ایئرز کی ایسے باہر نکل کے چل رہی ہے۔ ان سے کہا کہ بھائی آپ کیا کرو گی، باہر کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا یہ مت پوچھو کہ میں کیا کروں گی، اس نے کہا یہ پوچھو کہ میرے امام نے حکم دیا ہے، میرا باہر آنا ضروری ہے، واجب ہے، میں اپنی ذمہ داری پر عمل کر رہی ہوں، کیا ہونا ہے وہ خدا بتائے گا۔ آج اس منزل پہ دنیا جا رہی ہے عزیزان گرامی۔ ہمیں اپنے آپ کو جو دنیا پیس پہ ظہور کے لیے جا رہی ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس پہ الائن کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، آج سے 20 سال پہلے اگر کوئی آپ سے کہتا کہ یمن میں کئی ملین کا جلوس نکل رہا ہے اور وہاں پر لبیک یا فاطمہ کے نعرے لگ رہے ہیں، تو آپ مانتے اس بات کو؟ آج سے 20 سال پہلے آپ سے کوئی کہتا کہ یمن میں ملینز کا جلوس نکلا ہے اور وہاں پر لبیک یا فاطمہ کے نعرے لگ رہے ہیں، آپ اس بات کو مانتے؟ نہیں مانتے۔ آج یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ دیکھیں، ملینز کا جلوس نکلا ہے اور لبیک یا فاطمہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ دنیا جس پیس پہ چل رہی ہے اس پیس سے ہمیں اپنے آپ کو ملانا ہے، پیچھے نہیں رہنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کنٹروورسیز کو کریٹ کر کے یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس پیس سے پیچھے رہ جائیں۔ ہماری ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہم اس پیس کے ساتھ جڑے رہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اگر اب آتے ہیں ہم کربلا کی طرف، کہ ہم نے ویلیو سسٹم دیکھا، اطاعت، اوبیڈینس ٹو دا امام، سبمیشن ٹو دا امام۔ اس ویلیو سسٹم کے لیے پرفیکٹ رول ماڈل ہمارے لیے کون ہے؟ اس ویلیو سسٹم کے لیے کہ امام کی نظریں بھی جو چاہتی ہیں وہ پہچانتے ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت ابو الفضل عباس۔ اگر ہم نظام کو، سسٹم آف ولایت کو فالو کرنا چاہتے ہیں، سسٹم آف لیڈرشپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں، حضرت عباس سے بہتر رول ماڈل ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ آج کوشش کریں گے حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی سے کچھ اہم پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چھٹے امام نے جو امام کے لیے زیارت کہی ہے، حضرت عباس کے لیے زیارت کہی ہے، اس میں سب سے پہلے جملہ جو کہا ہے السلام علیکہ، پہلی صفت جو کہی ہے، یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ دو چیزیں یہاں پر آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ پہلا، امام کے نسبت جو حضرت عباس کو لقب دیا ہے، عبد الصالح کا لقب دیا ہے۔ عبد عربی میں کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنی مرضی کو اپنے مالک کے آگے بیچ دے۔ مثال کے طور پر اگر ایک عبد، ایک غلام ہے،
اگر اسے مثال کے طور پر پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ عبد جو ہوتا تھا مثال کے طور پر وہ کارپینٹر کا کام جانتا تھا، تو وہ غلام تھا لیکن وہ کارپینٹر کا کام جانتا تھا. اگر کوئی اس سے آگے پوچھتا تھا کہ بھائی آپ میرے گھر پہ کام کرو گے یا نہیں کرو گے، تو وہ کہتا تھا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، میں تو عبد ہوں، میرے مالک سے پوچھو. عبد یعنی یہ منزل، تم جو عمل کر رہے ہو یہ کرو گے یا نہیں کرو گے. عبد یعنی تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، میرا مالک ہے، وہ بولے گا تو کروں گا، وہ بولے گا تو نہیں کروں گا. یہ عبد ہے. رسول اللہ کو جب خدا معراج پہ لے گئے تو جس لقب سے رسول کو پکارا وہ عبد کا لقب تھا. تشہد میں ہم جس لقب سے رسول کو یاد کرتے ہیں عبد کا لقب ہے. نماز میں خود کو خدا کے نسبت ایاک نعبد کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو عبد بول کے خدا کے سامنے پکارتے ہیں. رسول کی حدیث ہے، رسول کہتے ہیں کہ عبدیت وہ مقام منزلت ہے جہاں پر ذلت کا ذرہ برابر تصور نہ ہو. عبدیت وہ منزل ہے جب خدا کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں تو خدا دنیا کے سامنے اس کے سر کو اٹھا دیتا ہے، اور ایک خدا کے سامنے جب سر جھکا دیتے ہیں تو جھوٹے خدا 100 ہوتے ہیں جن کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ عبدیت کی منزل ہے. حضرت عباس کو جب ہم پکارتے ہیں تو کیا بول کے پکارتے ہیں؟ کہتے ہیں عبد الصالح. صرف عبد نہیں کہتے ہیں، عبد الصالح. صالح کون ہے؟ صالح یعنی وہ شخص یا وہ فرد جس کے عمل میں ذرہ برابر فساد نہ پایا جاتا ہو. صالح وہ جس کا عمل خدا کی بارگاہ میں تمام عیب سے ماورا مقبول ہو گیا ہو، اسے صالح کہتے ہیں. حضرت عباس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ کیا آپ کہہ کے پہلا پکارتے ہیں السلام علیکہ یا السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. یہ پہلا لقب ہے. عزیزان گرامی، صالح جو ہے بہت سارے نبی کو لقب دیا گیا صالح کا، اور صالح وہ منزل ہے جو منزل انبیاء نے مشکلوں کو اور امتحانوں کو گزارنے کے بعد خدا ان کو اس منزل اور یہ لقب سے نوازتا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 83 سے لے کے 85 تک خدا نے 13 نبیوں کے نام گرائے، اور 13 نبیوں کے نام گنانے کے بعد کہا کل من الصالحین، یہ سب صالح بندوں میں سے تھے. اب وہ منزلیں جو خدا نبی کو عطا کر رہا ہے، امام صادق جب حضرت عباس کو سلام بھیج رہے ہیں تو کہہ کے بھیج رہے ہیں کہ تم عبد بھی ہو اور صالح بھی ہو. حضرت یحییٰ کے لیے توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، حضرت یحییٰ کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ جب حضرت یحییٰ کے سلسلے میں خدا ان کی تعریف کو بیان کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے خدا ان اللہ یبشرک بے یحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی کہ جب حضرت یحییٰ کو خدا پہچانوانا چاہتا ہے تو حضرت یحییٰ کو کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے تصدیق کی، مصدق کی منزل پر ہیں. میں بھی بیان کروں گا دوسری 2 صفتیں حضرت عباس علیہ السلام کی جو زیارت میں ہیں. حضرت یحییٰ خود مقام و منزلت پہ تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی تصدیق کی. کھڑے نہیں ہو گئے کہ میں کیسے، نہیں، تصدیق کی حضرت عیسیٰ کی. عزیزان گرامی، اگلی 2 صفت جو حضرت عباس کے لیے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں
امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں اگلی دو صفت، وہ کون سی دو صفت ہے؟ وہ صفت ہے تسلیم اور تصدیق کی. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ. صرف دو آپ کے سامنے بیان کروں گا عزیزان گرامی. عبد کہاں؟ عبد عبودیت کی منزل انسانوں میں سب سے بڑا کمال. چھٹے امام ایک جگہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کی قیامت میں جو منزل ہوگی انسانوں میں سب سے بڑی منزل شہداء کی ہوگی، اور حضرت عباس کی وہ منزل ہوگی کہ تمام شہداء ان کی منزل کو دیکھ کے غبطہ کریں گے کہ کاش ہم اس منزل پر ہوتے. کون کہہ رہا ہے؟ امام معصوم کہہ رہے ہیں. عباس. عزیزان گرامی دو صفت حضرت عباس کی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور پھر اپنی زندگی میں پلٹ کے دیکھنا ہے کہ وقت کے امام کے لیے ہمیں ان منزلوں کو طے کرنا ہے. کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ میں حضرت عباس کی صفت کو لوں؟ نہیں عزیزان گرامی، یہی عین ممکن ہے. میں بیان کروں گا، لیکن کیسے؟ تشکیکی ہے، رابطے تشکیکی ہے. رابطے تشکیکی کسے کہتے ہیں؟ رابطے تشکیکی میں سادی مثال دے کے بیان کروں، فلسفی ٹرم ہے. آپ سورج دیکھتے ہیں، باہر سورج نکلا ہے. سورج کی روشنی جو کرن ہے وہ چیرتے ہوئے پاس ہوتے ہوتے گھر میں ایک چھوٹا سا ہول ہے، اس میں سے ایک کمرے کے کونے میں ایک کرن کا ٹکڑا آ رہا ہے، کرن آ رہی ہے. یہ کرن کس کی ہے؟ کس کی کرن ہے؟ یہ بھی کرن ہے، اور جو سورج سے جڑی ہوئی شعاعیں ہیں وہ بھی کرن ہیں. لیکن رابطے تشکیکی ہے. وہاں شدت ہے، یہاں ضعف ہے. وہاں شدت ہے، یہ کمزوری ہے، لیکن رابطہ دونوں میں ایک ہے. حضرت عباس کی منزل عبودیت تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن راہ عبودیت حضرت عباس سے سیکھ سکتے ہیں. منزل صالح تک نہیں پہنچ سکتے، وہ بہت نزدیک، وہ بہت دور ہے، لیکن وہی شعاعیں نکلتے ہوئے ہماری زندگی میں اس کا اثر دکھنا چاہیے. اثر دکھنا چاہیے عزیزان گرامی. اب سنیں عزیزان گرامی، تسلیم اور تصدیق کسے کہتے ہیں؟ تسلیم یعنی سبمیشن. حضرت عباس علیہ السلام کے لیے لفظ جو امام نے استعمال کیا ہے، کہا ہے التسلیم یا التسلیم، الف لام لگایا ہے آگے. الف لام یہاں پہ الف لام جنسی ہے. میں اس کو فی الحال ٹیکنیکل بحث نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے یعنی تسلیم کچھ دیر کے لیے ان کی زندگی میں ہے ایسا نہیں ہے. تسلیم التسلیم یعنی کہ تمام کے تمام زندگی کے لمحے حضرت عباس کے تسلیم کی منزل پر تھے. صرف روزے عاشور تسلیم نہیں تھے حضرت عباس، التسلیم کی منزل پر تھے، التصدیق کی منزل پر تھے. عزیزان گرامی تھوڑی سی توجہ کریے گا کہ میں آپ کو تسلیم کی منزل کیا ہے وہ تھوڑا میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک صلوات پڑھ کے مجھے سہارا دے محمد و آل محمد پر. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. توجہ کیجیے عزیزان گرامی، جب انسان کے سامنے مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تب ایمان پتہ چلتا ہے ایمان ہے یا نہیں ہے. مشکلیں آتی ہیں تب پتہ چلتا ہے ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے. مشکلوں کے سامنے 4 لیولز ہیں انسان کے ایمان کے دائرے میں. کچھ چیزیں ایمان کے خارج ہیں. میرے ساتھ کیوں ہوا؟ خدا کو تیرے کو کوئی اور ملا ہی نہیں تھا.
سب میرے ساتھی ہوتا ہے. یہ تو ایمان کی منزل کے باہر کی باتیں. انسان جب ایمان کی منزل میں داخل ہوتا ہے تو 4 لیولز ہیں. وقت نہیں ہے کہ ہر لیول کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں, اشارہ کر کے چلوں گا. پہلا توکل کا ہے کہ مشکل آ گئی, خدا پر بھروسہ ہے, وہی نکالے گا مجھے مشکل سے. دوسرا صبر کا ہے. صبر یعنی کیا؟ صبر کا مطلب ہم لوگوں نے صحیح سے نہیں سمجھا, کیونکہ بات نکل جائے گی تو خود یہ لمبی ٹاپک ہے, تو میں صبر کر رہا ہوں اس کے اوپر کہ اس کو نہیں بیان کر رہا ہوں. صبر کا مطلب اپنی کوشش کرتے رہنا, مشکلیں آئیں, درد ہو, درد پر کنٹرول کر کے اپنے راستے پر آگے بڑھتے رہنا. یہ جتنی مشکلیں اور درد آئیں راستے میں, ان سب کو تحمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنے کو صبر کہتے ہیں. ایک انسان پہاڑ پر چڑھ رہا ہے, پہاڑ پر چڑھنے میں تکلیفیں ہو رہی ہیں, درد ہو رہا ہے, پیر پہ چھالے آ رہے ہیں. اس درد اور اس چھالوں پر کنٹرول کرتے ہوئے وہ اپنی منزل پر چلتا رہے, اس کنٹرول کو صبر کہتے ہیں. دوسری منزل کیا ہوئی؟ صبر کی منزل ہے. تیسری منزل رضا کی منزل ہے. خدایا تو راضی ہے تو میں بھی راضی. تو اس مشکل میں تو نے مجھے ڈالا ہے, میں یہ یقین کرتا ہوں کہ میں جتنا اپنی نفس سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے. تیری رضا میں میری رضا ہے, مشکلیں ہیں کوئی بات نہیں, راضی ہوں تجھ سے. چوتھی منزل تسلیم کی ہے, رضا سے بھی اوپر. تسلیم امام خمینی رضوان اللہ تعالی ایکسپلین کرتے ہیں 6 حدیث میں, کہتے ہیں کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں, اللہ کے نزدیک بندے ہوتے ہیں, جب انہیں مشکل میں ڈالا جاتا ہے تو ان کا ایمان بلندی پر پہنچ جاتا ہے. وہ اس پریشر کو اپورچنٹی میں تبدیل کرتے ہیں اپنی نفس کو کمال تک پہنچانے کے لیے. چوتھی منزل ہے تسلیم. امام کہہ رہے ہیں تم پر سلام عباس جو التسلیم ہے, صرف تسلیم نہیں ہے. زندگی کے تمام مرحلوں میں تم تسلیم کامل تھے عباس, ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم کی منزل سے پیچھے نہیں ہٹے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, اگلی منزل تصدیق کی منزل ہے. تصدیق کو سمجھنے کے لیے علماء کہتے ہیں تصدیق کے اپوزٹ میں ہے تکذیب. تصدیق یعنی کوئی چیز کو سچ کہنا, کوئی چیز کا سچ ظاہر کرنا, اس کے سامنے ایکسپریس کرنا کہ یہ سچ ہے, یہ حق ہے. اس کا اپوزٹ ہے تکذیب, ریجیکٹ کرنا, کہنا کہ یہ جھوٹ ہے. تکذیب سے آپ تصدیق سمجھے, اس کا اپوزٹ ہے. تصدیق کی منزل کیا ہے؟ تکذیب کی منزل سے ہم وہاں تک پہنچیں گے. کہتے ہیں جب خدا کا قانون انسان کے سامنے آتا ہے, خدا کا حکم جب انسان کے سامنے آتا ہے, اس کے ڈکلائن کے 4 لیولز ہوتے ہیں. پہلا لیول شک کا ہوتا ہے کہ انسان شک کرتا ہے کہ خدا ہے نہیں ہے, امام ہے نہیں ہے, امام نے ایسا بولا میں کروں نہیں کروں. شک کی منزل ہے. شک تھوڑا سا قوی ہوتا ہے تو ریب کی منزل پر پہنچ جاتا ہے. ریب کی منزل کے بعد بدگمانی کی منزل آتی ہے کہ اب انسان بدگمان ہو جاتا ہے. بدگمان جب ہو جاتا ہے پھر بدگمانی کے بعد تکذیب کی منزل تک پہنچ جاتا ہے, پھر وہ ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. عزیزان گرامی, اس لیے ایمان کو ہمیشہ ٹیسٹ کرتے رہیں, چیک کرتے رہیں.
کبھی یہ نہ سوچے کہ میں پرفیکٹ ہوں، جیسا ہوں ویسا ہوں، ٹھیک ہوں. نہیں، میں نے پہلے عرض کیا تھا، شمر ایک دن میں شمر نہیں بنتا. امام علی کا صحابی تھا، شہادت کے نزدیک پہنچ چکا تھا جنگ میں، لیکن آخر میں آ کے امام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا. جو آج مراجع اور علماء کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ایک دن میں اس منزل پہ نہیں پہنچے. اگر ان سے 20 سال 10 سال پہلے آپ کہتے کہ آپ اس منزل پہ پہنچو گے، اگر آپ اس منزل پہ پہنچو گے تو وہ نہیں مانتے. ہندوستان میں شیعہ وقف بورڈ کے پریزیڈنٹ تھے، جب وہ 20 سال 30 سال پہلے عزاداری کرتے تھے تو ہماری طرح تھے، گریا کرتے تھے، روتے تھے، سب کرتے تھے. آہستہ آہستہ منزلیں گری. آخر میں انہوں نے پہلے صحابہ کو برا کہنا شروع کیا، اس سے بھی ان کی دکان نہیں چلی. پھر اس کے بعد رسول کو برا کہا، قرآن کو برا کہا. آخر میں دین اسلام کو رد کر کے نان مسلمان بن گئے. یہ مرحلہ ایک دن میں نہیں آتا. 30 سال پہلے وہ بھی عزاداری کرتے تھے. اس لیے یہ منزلیں ہیں. تکذیب تک پہنچنے کے لیے شک کی منزل پر انسان رک جائے. شہید مطہری کہتے ہیں شک اچھا ہے یا برا ہے؟ شہید مطہری کہتے ہیں کہ انسان ہے تو شک ہونا ضروری ہے. شک تب اچھا ہے جب شک وسیلہ بنے علم حاصل کرنے کے لیے اور شک یقین میں تبدیل کر دیا جائے. شک پہ رک جائیں، توجہ نہ کریں تو اگلی منزل تک پہنچ جاتا ہے. تصدیق وہ منزل ہے، توجہ چاہوں گا زانے گرامی، امام کے حکم کی عمل میں اپنی زندگی میں اظہار کرے کہ جو حکم امام ہے وہ صادق ہے. تصدیق کی منزل پر ہے حضرت عباس. عزیزان گرامی، یہ تسلیم اور تصدیق کی منزل ہمیں حضرت عباس کی زندگی کے اندر الگ الگ جگہ نظر آتی ہیں. حضرت عباس کی زندگی دیکھیں. 12 سال کے ہیں حضرت عباس، جنگ میں ورود کرتے ہیں، زرہ پہنے ہوئے ہیں، منہ چھپا ہوا ہے، میدان میں داخل ہوتے ہیں. ایک ملعون کہتا ہے میں تو بہت نامور بہادر ہوں، میں بچے سے کیا لڑوں گا، اپنے ایک بچے کو بھیجتا ہے. حضرت عباس اسے واصل جہنم کرتے ہیں. 7 بچوں کو بھیجتا ہے، 7 کے 7 واصل جہنم ہو جاتے ہیں. پھر وہ خود آتا ہے جو نامچین بہادر تھا، کچھ لمحوں میں اسے بھی واصل جہنم کر دیتے ہیں. اس جنگ کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ علی اب تنہا نہیں ہے. ایک علی کا بیٹا ہے جو جنگ میں آتا ہے تو علی کی طرح لڑتا ہے. اللہم صلی علی محمد. شجاعت ہے، لیکن پوری زندگی کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کا امام کیا چاہتا ہے. شجاعت وہ ہے جو وقت کے امام کے حکم کے مطابق انجام دی جائے. امام کہہ رہے ہیں حملہ تو حملہ، امام کہہ رہے ہیں رک جاؤ تو رک جائیں گے. یہ شجاعت ہے. شجاعت اندھی تلوار چلانے کا نام نہیں ہے. شجاعت اپنے نفس پر اتنا کنٹرول کرنے کا نام ہے کہ وقت کے امام کی نگاہوں کے مطابق تلوار چلے. اسے شجاعت کہتے ہیں.
2 محرم کو جب امام نے کہا کہ خیمے ہٹا دیں، شجاعت یہاں پر یہ ہے کہ حکم امام کے سامنے مطیع بن جائیں. خیمے ہٹا دیے، پوچھا نہیں کیوں، پوچھا نہیں، شک نہیں کیا. شک کی منزل یاد ہے، شک سے شروع ہوتا ہے. پوچھا نہیں. تاریخ میں ایک اور کردار ملتا ہے. سرید خزائی، غالباً ان کا نام میرے نام ذہن میں اس وقت نہیں صحیح سے آ رہا ہے. خیر، وہ شخصیت جو ہیں، ایسی شخصیت تھی کہ امام علی علیہ السلام کے صحابی تھے. امام علی کے ساتھ جنگ لڑی، امام علی کے ساتھ جنگ لڑی، اور امام علی کے صحابی تھے، اور ایسے صحابی تھے جن پہ امام علی بھروسہ کرتے تھے، نامچین تھے، سوشل سٹیٹس تھا، کوفہ میں ویلیوبل تھے، امام کے اچھے صحابیوں میں سے ان کا شمار تھا. پھر ایک منزل آتی ہے کہ جنگ صفین جب ہوتی ہے تو جنگ صفین میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، امام کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر امام حسین ان کے پاس جاتے ہیں، امام حسن یا امام حسین ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں ایسا کیوں کیا، ان کو سمجھاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. پھر امام حسن کے ساتھ ہو جاتے ہیں. پھر امام حسین کا موقع آتا ہے تو پھر ہٹ جاتے ہیں. پھر مختار آتے ہیں تو پھر توابین کا لشکر بنا لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے تب جب انسان کو یہ لگنے لگے کہ امام کی نظر کے سامنے میری نظر بھی محترم ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اطاعت کی منزل نہیں ہوتی، تصدیق اور تسلیم کی منزل نہیں ہوتی. غیبت میں ہمیں تسلیم کی منزل تک پہنچنا ہے. تسلیم یعنی سرنڈر کرنا اپنے آپ کو امام کے سامنے. ایک حدیث ہے مولا کائنات کی، میں آپ کے سامنے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی سی سخت ہے لیکن میں چاہوں گا کہ کیونکہ مولا کائنات کے کلام ہے، میں چاہ رہا ہوں آپ تک ہدیے کے طور پر پہنچاؤں. کہ امام کہتے ہیں، خود مولا کائنات کہتے ہیں کہ اسلام کی تعریف جتنی مکمل میں نے اس میں کی ہے اتنی مکمل نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی کرے گا. ایک صلوات پڑھ دے، میں وہ حدیث آپ کے سامنے سنا دوں اور پھر انشاءاللہ حضرت عباس علیہ السلام. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد وآل. عزیزان گرامی، اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ایمان ہے تو اثر دکھنا چاہیے. جیسے لائٹ ہے تو روشنی دکھنی چاہیے. یہ کون سی لائٹ ہے کہ روشنی نہیں ہے لیکن لائٹ آن ہے؟ علت اور معلول، کاز ہے تو ایفیکٹ دکھنا چاہیے. ایمان ہے تو دکھنا چاہیے ایفیکٹ. یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. امام کہتے ہیں الاسلام هو التسلیم. امام کہتے ہیں اسلام کیا ہے؟ اسلام تسلیم کا نام ہے، سبمیشن کا نام ہے. میں آگے ایکسپلین کروں گا. پھر امام کہتے ہیں والتسلیم هو الیقین. تسلیم کیسے حاصل ہوتی ہے؟ امام کہتے ہیں تسلیم ممکن نہیں ہے جب تک یقین نہ ہو انسان کے اندر. لازم و ملزوم ہے، یقین ہوگا تو تسلیم ہوگی. ہم تسلیم نہیں کرتے کیونکہ یقین کی منزل پر ہم نہیں پہنچ پا رہے. امام اس کے آگے کہتے ہیں والیقین هو التصدیق. اور یقین ممکن نہیں ہے جب تک تم تصدیق علم نہ کر لو، اس علم کی منزل پہ نہ پہنچ جاؤ کہ خدا کے حکم کو دیکھو اور کہو کہ ہاں یہ حکم اللہ کا ہے، اس کے سامنے میں کون ہوتا ہوں ریجیکٹ کرنے والا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ والیقین هو التصدیق. جس طریقے سے ایک شخص آیا امام کے پاس، اس نے امام سے کہا
کہ آپ گناہ نہیں کرتے، آپ معصوم ہیں، کیسے ممکن ہے؟ امام نے کہا کہ کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ نعوذ باللہ تم کعبہ کے اندر اپنی ماں کے ساتھ کوئی فعل حرام کام کو انجام دو؟ اس نے کہا نہیں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ امام نے کہا جیسے وہ تمہارے لیے عمل برا تمہارے ذہن میں ہے، ہمارے لیے ہر چھوٹا گناہ اس سے بدتر ہے۔ یہ یقین کی منزل ہے۔ عزیزان گرامی، گناہ یعنی کیا؟ گناہ یعنی خدا کہہ رہا ہے کرو، میں کہتا ہوں I don't care, I'll do what I want. اللہ says do this, I will do that. ایکچولی اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خدا کے حکم کے سامنے تسلیم نہ ہونا یعنی میں اپنی مرضی کو ابھی تک سمجھتا ہوں کہ خدا کی مرضی کے سامنے میری بھی مرضی ہے۔ والیقین هو التصدیق، پھر امام کہتے ہیں فالتصدیق هو الاقرار، اور جب انسان تصدیق کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اسے یہ علم ہو جاتا ہے کہ خدا ہے، رسول ہے، اہل بیت ہیں، وقت کا امام ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا حکم ہے۔ جب اس تصدیق کی منزل پر انسان آ جاتا ہے تو زبان سے پھر اقرار کرتا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں والاقرار هو الادا، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، اقرار جب زبان سے ہو جائے تو اس کا ادا ہونا ضروری ہے۔ پھر امام کہتے ہیں والادا هو العمل، ادا کیا ہے؟ ادا عمل کو کہتے ہیں۔ پھر امام کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں مومن کی پہچان عمل ہے۔ مومن وہ ہے جو رب کے سامنے وہ عمل کو انجام دے جو رب کو قبول ہے، یہ ہے ایمان۔ دوسری جگہ مولا کائنات کہتے ہیں العمل شعار المومن، عمل جو ہے وہ مومن کا شعار، مومن کا سلوگن ہے۔ مومن کو پہچاننا ہے تو عمل سے پہچانو۔ عزیزان گرامی، دشمن جو ہے سب سے بڑی اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ آپ کو ولایت سے، غیبت میں جو ولایت ہے، جو مرجع تقلید ہیں، ولی فقیہ ہیں، ان کے سامنے شک کی منزل تک لے کے آ جائے کہ آپ تسلیم کی منزل تک نہ پہنچو۔ پہلے شک ہوگا، پھر بدگمانی ہوگی، پھر تکذیب ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں غیبت میں وقت کے امام کے لیے مطیع بنے، مطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، تو غیبت میں ضروری ہے کہ ان کے نائب کی اطاعت کرو تاکہ ان کی اطاعت ہو سکے۔ نظام کے اندر آئیں، نظام ہدایت ہے، نظام ہدایت ہے۔ زانے گرامی، غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ نظام حق کو مضبوط کریں تاکہ نظام باطل کا مقابلہ کر سکے، تاکہ آخری آئے پوری دنیا میں نظام حق کو غالب کر سکے۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، قرآن وہ کتاب ہے، جو سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، جدر سے انقلاب ہے۔ رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے، رسول ہے ہمارا وہ رسول ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، حسینیوں کی زندگی امید جہاد ہے ہماری دستگاہ، کربلا کربلا ہے ہماری دستگاہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا شہادتوں کی داستاں، کربلا کربلا نعرہ حیدری، یا علی محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد
محمد وآل محمد۔ ارتضیٰ حیدر صاحب ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے شفا یابی کے لیے فرش عزا کے ذریعے سے، اور جو بھی آپ کے رشتہ دار یا مومنین دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، سب کے لیے 3 بار ہم اما یجیب پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما عزیزان گرامی، ریکویسٹ کی گئی ہے کہ مصائب سے پہلے جو آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہدیہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں ہمیشہ اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ میرا گھر زیادہ اچھا ہے یا حسین کا گھر؟ میرا گھر زیادہ بڑا ہے یا حسین کا گھر؟ میں جہاں بھی رہتا ہوں اپنے آپ سے یہ سوال کروں کہ میں اپنے پہ زیادہ خرچ کرتا ہوں یا حسین پر؟ انشاءاللہ جو بھی مومنین ہیلپ کرنا چاہتے ہیں جس بھی طریقے سے، وہ ضرور ہیلپ کریں، کیونکہ کریم ابن کریم کے لیے انشاءاللہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ہاٹ اسپاٹ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ یزیدیت، باد، یزیدیت، اور محمد و آل محمد بلند صلوات۔ صلی اللہ۔ عزیزان گرامی، تسلیم کی اس منزل پہ حضرت عباس علیہ السلام تھے کہ جب نامہ امان آیا ان کے لیے، جب نامہ امان آیا تو حضرت عباس علیہ السلام نے یہ بھی گوارا نہیں سمجھا کہ اس کا جواب دیا جائے۔ نامہ امان آتا ہے لیکن حضرت عباس علیہ السلام جواب دینا گوارا نہیں سمجھتے۔ امام حسین کہتے ہیں کیونکہ سوال ہوا ہے جواب دینے جائیں۔ حضرت عباس اپنے تینوں بھائیوں کو لیتے ہیں کربلا میں ساتھ میں اور جواب دینے کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہ جواب دینے کے لیے حضرت عباس علیہ السلام جاتے ہیں وہاں پر، تو سب سے پہلے وہ ملعون شمر جو ہے اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہے، کہتا ہے میرا بھانجا کہاں پر ہے؟ خدا کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر۔ حضرت عباس جواب میں کہتے ہیں خدا تمہارے ہاتھ کٹ جائیں، خدا کرے کہ تمہارے ہاتھ کٹ جائیں، جس امان نامے کو لائے ہو خدا کی لعنت ہو تم پر اور تمہارے اس امان نامے پر۔ یہ جواب ہے حضرت عباس کا، خدا کی لعنت ہو تمہارے اس امان نامے پر۔ اے خدا کے دشمن، تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اپنے بھائی اور اپنے مولا کی نصرت نہ کروں؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اپنے بھائی اور اپنے مولا کی نصرت نہ کروں؟ تم ہمیں امان دینا چاہتے ہو لیکن نمائندے خدا کو تم تنہا چھوڑنا چاہتے ہو، نمائندے رسول کو تم تنہا چھوڑنا چاہتے ہو، یہ کون سا امان نامہ ہے؟
عزیزان گرامی، حضرت عباس نے اس امان نامے کا جواب لعنت سے دیا ہے. اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے تینوں بھائیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا، دیکھو کل جنگ کی جب منزل آئے گی تو ہمیں پہلے شہادت دینی ہے. یہاں حضرت عباس یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم کمال تک پہنچ رہے ہو تو اپنے بھائیوں کو پیچھے نہ رکھو. کہیں ایسا تو نہیں کہ خود گھر بنا رہے ہو، خود آرام سے رہ رہے ہو اور بھائی جو ہے وہاں پر کہیں پر مشکل میں ہے. حضرت عباس کمال کی منزل تک خود نہیں جا رہے ہیں، صرف اپنے تینوں بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ کل کمال کی منزل تک تمہیں ساتھ جانا. حضرت عباس علیہ السلام تینوں بھائیوں کو ساتھ میں لیتے ہیں، انہیں تیار کرتے ہیں. عزیزان گرامی، حضرت عباس کی پوری زندگی، چھٹے امام ان کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت عباس کون ہیں؟ کہتے ہیں بصیر ہیں، بصیرت کے باپ ہیں عباس. یہ حضرت عباس علیہ السلام کی منزل ہے. عزیزان گرامی، وہی ابو الفضل، وہی علمداری. علمداری ایک سلسلہ ہے، رسم نہیں ہے. علمداری ایک سلسلہ ہے، رسم نہیں ہے. علم اٹھانا یعنی یہ کہنا کہ میں آج کے زمانے کے حسین کے خیمے کا علمدار بننا چاہتا ہوں. جس ہاتھ سے ہم علم اٹھائیں، حضرت عباس سے یہ وعدہ اور عہد کریں کہ ان ہاتھوں سے پھر گناہ نہیں کریں گے. جس زبان سے ہم عباس عباس کر کے ماتم کر رہے ہیں، عباس سے یہ عہد و وعدہ کریں کہ ہم منزل تسلیم اور تصدیق تک پہنچیں گے، اس زبان سے کوئی گناہ نہیں کریں. جن آنکھوں سے حضرت عباس کا علم دیکھ رہے ہیں، جن آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں حضرت عباس کے نام پر، عہد و وعدہ کریں کہ اے عباس اب ان آنکھوں سے وہ گناہ نہیں کریں گے جو کر چکے ہیں. اپنے آپ کو عباسی بنائیں، راہ عباس پر چلنے کی صلاحیت کو پیدا کریں. جب حاج قاسم کا لاشا آیا تو ایران میں نوحہ پڑا گیا، علمدار نہیں آمد. اس نے اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچا دیا تھا کہ زمانے والے اپنے آپ کے لشکر میں ان کو اپنا علمدار دیکھ رہے تھے. خوب چیز بھی تھی. لاشا آیا حاج قاسم کا تو لاشے میں صرف ایک کٹا ہوا ہاتھ ملا. یہ حضرت عباس سے نسبت ہے. یہ عاشق عباس ہیں جو حضرت عباس علیہ السلام کی طرح شہادت کو دیکھنا چاہتے ہیں. علمداری سلسلہ ہے. آج بھی ہمیں آج کے خیمے میں حضرت عباس علیہ السلام کے خیمے میں آنا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا ہمیں حضرت عباس علیہ السلام سے. عزیزان گرامی، 8 محرم آ گئی. صبح عاشور سے جنگ شروع ہوتی ہے. ایک ایک کر کے سب شہید ہو رہے ہوتے ہیں. جب ایک ایک کر کے سب شہید ہو رہے ہوتے ہیں، لاشا اٹھانے والوں میں عباس اور حسین ہوتے ہیں. عباس اور حسین لاشا اٹھا رہے ہوتے ہیں. ایک منزل وہ آتی ہے عزیزان گرامی کہ ایک طرف عباس کھڑے ہیں، ایک طرف حسین کھڑے ہیں. اب کوئی بچا نہیں.
عباس آتے ہیں حسین کے پاس، کہتے ہیں بھیا آقا لڑنے کی اجازت دے دے۔ روایت کے جملے ہیں حسین نے سر کو جھکا لیا، سر جھکانے کے بعد گریہ کرنا شروع کر دیا حسین نے۔ مظلومیت حسین ذہن میں تصور کریے گا، حسین رونے لگے، تھوڑی دیر بعد روتے رہے، تھوڑی دیر بعد التش التش کی خیموں سے آوازیں آئیں، التش التش کی آوازیں آئیں۔ حسین نے کہا بھیا جاؤ ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو، پانی کا انتظام کر دو۔ عباس خوش ہوئے، خیمے میں آئے۔ عزیزان گرامی سن سکے تو سنیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں جہاں مشکیزہ اور پانی تھا التش التش کہہ رہے تھے۔ کچھ بچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے، مشکیزے کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا پیاس کی کیا شدت تھی، التش التش کہہ رہے تھے بچے۔ اتنے دیر میں حضرت سکینہ کہتی دیکھتی ہیں کہ مولا عباس آئے ہیں۔ عباس کہتے ہیں اے سکینہ مشکیزہ دے دے، میں پانی بھر کے لاؤں گا۔ سکینہ خوش ہو گئی، سب بچوں کو جمع کر کے سکینہ کہتی ہے ارے ڈرو مت، میرے چچا عباس ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، عباس جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پانی آئے گا، ہم سب پانی پیئیں گے۔ ہائے سکینہ نے سب بچوں کو خیمے میں جمع کیا، خیمے میں کھڑے ہو گئے، خیمے سے جنگ میدان کی طرف سارے بچے نگاہ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی احباب اعزاء، عباس آتے ہیں حسین کے پاس، بہت محبت تھی عباس اور حسین میں۔ جیسے ہی عباس آتے ہیں حسین عباس کو چوم لیتے ہیں۔ اب عباس بھی پلٹ کے حسین کی پیشانی کو چومتے ہیں۔ عباس سوار ہوتے ہیں جنگ میدان میں۔ ہاں عزیزان گرامی، یہاں عباس سوار ہو رہے ہیں، وہاں سکینہ بچوں کو کہہ رہی ہے بچوں ابھی مولا آئیں گے، ابھی پانی لائیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی، عباس سوار ہوئے، 4000 کا لشکر تھا جو نہر کو گھیرے ہوئے تھا۔ ارے عباس علی کا لال جیسے ہی میدان میں داخل ہوا، دشمن میں افراتفری مچ گئی، دشمن بھاگنے لگے، 4000 کا لشکر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ عباس پہنچے القمہ تک۔ ہاں عزیزان گرامی، عباس القمہ پہ پہنچ گئے، ہاتھوں میں پانی لیا، پینے کے لیے نہیں لیا کیونکہ یاد آ گیا 21 رمضان کو عباس کو مولا علی نے گلے لگایا تھا، بہت روئے تھے، روتے روتے کہا تھا میرے بیٹا جب حسین کربلا میں تنہا ہوگا، جب حسین کربلا میں تنہا ہوگا تو دیکھو وہ بہت پیاسا ہوگا، تم پانی نہ پینا۔ نجف کی طرف رخ کیا، بابا عزیزان گرامی، حسین پلٹے، علم حسین کے پاس ہے، بچے دور سے علم کو دیکھ رہے ہیں، مشکیزہ لیا، مشکیزے کو سنبھالا، اب علم چل رہا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، امید ہے ابھی عباس آئیں گے، ابھی عباس آئیں گے۔ بچے مشکیزے کو، بچے علم کو دیکھ رہے ہیں، علم نزدیک آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، علم کو ایک جھٹکا لگتا ہے، بچوں میں گھبراہٹ، تھوڑی دیر کے بعد علم پھر
پھر سے سمجھ جاتا ہے، بچے خوشحال ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد علم پہ پھر جھٹکا لگتا ہے، بچے پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہاں آپ سمجھ گئے، پہلا جھٹکا، پہلا وار تھا کہ داہنا ہاتھ قلم ہوا، دوسرا جھٹکا، دوسرا حملہ تھا کہ بایاں ہاتھ قلم ہوا۔ حسین عباس مشکیزیں خود دانتوں سے روکے ہوئے ہیں، علم کو سینے سے روکے ہوئے ہیں، جانتے ہیں علم سکینہ دیکھ رہی ہے۔ ہر باب ایسا حسین عباس کی صرف ایک تمنا دیا، عباس کے بازو قلم ہوئے، کہتے خدایا خدایا کسی طریقے سے اس مشکیزے کو سکینہ تک پہنچا دوں، صرف ایک تمنا ہے، الہی اے میرے اللہ۔ عباس یہاں دعا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک ملعون آگے بڑھتا ہے، عباس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، ایک برز لیتا ہے، سر مبارک عباس زخمی ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، عباس پھر بھی سنبھلنا چاہتے ہیں، ہرملہ ایک تیر لیتا ہے، نشانہ لگاتا ہے، تیر چلتا ہے، مشکیزے پہ لگتا ہے، پانی نکل جاتا ہے، اشر پانی مشکیزے سے نہ نکلا، ایسا لگا جیسے عباس کی جان نکل گئی۔ عزیزان گرامی، عباس نے نہ جانے کیسے لیکن گھوڑے کا رخ موڑ دیا، اب خیمے میں نہیں جائے گا عباس۔ عزیزان گرامی، مولا حسین دور سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، آئے جیسے ہی آواز دی مولا کو، مولا جھپٹے میدان میں آئے، ایسا حملہ کیا مولا نے، حملہ کرتے کرتے کہتے تم نے میرے بھائی عباس کو مار دیا۔ عزیزان گرامی، ہر باب ایسا عباس کے پاس حسین پہنچتے ہیں، آئے عباس، حسین کہتے ہیں آئے آپ کو خیمے میں لے جائیں، عباس کہتے ہیں نا بھیا یہی دفنا دے۔ ارے بھیا عباس شرمندہ ہے، سکینہ نے پانی مانگا تھا، التش التش کی صدائیں ہوں گی، عباس سے دیکھا نہ جائے گا، میں کہوں گا مولا مولا اب تو روزے عاشور ہے، ارے شام غریبہ میں آئیے گا، بی بی سکینہ کا کرتا جلا ہوگا، خیموں میں آگ لگی ہوگی، گوشوارے چھیننے کے لیے کوئی آئے گا، بی بی کہیں گی دور ہو جا۔ یا عباس